ساحل صاحب ہمارے پاس یہودی بھائی آئے ہیں. ارے نو واہ, مور جہاد, ویلکم. Shalom, namaste, Jai Bharat, Jai Israel. Sahil bhai, Mr. Adam, thank you very much. ویلکم جے سر, بھارت, ویلکم. جے بھارت جے اسرائیل. بھائی آج آپ کا کیمرہ آن نہیں ہے, میں آپ کو پہچان نہیں سکا جب تک میں نے آپ کو دیکھا نہیں اس کا آپ کا کمپلیٹ نام. دیجیے گا کیمرہ ہم چالو کر دیتے ہیں. یہ ہم ہو ماشاء گیا ہو گیا, اللہ. چالو ہو گیا. شروع کر دیتے ہیں. 1 منٹ چلا, 10 منٹ. شبات ابھی ختم ہوا ہے اور اسٹریم دیکھی آپ لوگ. ہمیں معلوم تھا کہ آپ کی اسٹریم رہے گی, لیکن ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ شاید آپ ہمیں لیں گے یا نہیں لیں گے, لیکن پھر بھی ہم نے ٹرائی کر لی کیونکہ نہیں سر, ایک آج اسٹریم بڑا کے ضروری تھا آپ کا آنا. میں پچھلے 2 اسٹریم میں نے ابراہیم پہ کیے ہیں اور میں نے کچھ کلیمز رکھے تھے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ خود آ جائیں, کیونکہ آپ اکثر آ جاتے ہوتے ہیں جب میں اس قسم کی بات کر رہا ہوتا ہوں. سر جی ابراہیم کی بات کرتے ہیں. سر ابراہیم نے کوئی دین دیا تھا یہودیوں کو؟ آپ ایز اے یہودی ابراہیم کے کسی لا کو مانتے ہیں؟ دیکھیے گا ابراہیم کی ابراہیمک جو لا, نہیں 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 ابراہیمک نہیں لا, ایسا کبھی ایسا سنا ہے آپ ایسا نے کچھ نہیں ہے. ابراہیمک لا؟ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے اس میں. نہیں نہیں نہیں, یہ لوگ جو ہے نا دوبارہ سے کلیئر کرتے ہیں, دوبارہ سے نہیں کلیئر نہیں کرتے ہیں. سو ابراہیم نے نہ تو کوئی دین دیا, نہیں نہ ابراہیم نے کوئی قانون دیا, کوئی لا دیا. لا آپ کے نہیں. پاس موزیک لا ہے, رائٹ؟ 614 کمانڈز آف دا موسا ہاں ان دی ایکسڈس اینڈ دا ڈیٹرانومی. ابراہیم کے لا میں کوئی کمانڈ آئی تھی سر؟ نہیں نہیں نہیں, ابراہیم کے اس میں ہمیں 3 چیزیں ملی ان سے. ایک ملی رائچیسنس جس کو ٹروتھ بولتے ہیں, ایک جی ملا جسٹس جس کو ہم نیائے بولتے ہیں, اور ایک ملا ہمیں ہمبل خیست. ہیبرو میں اس کو خیست بولتے ہیں جس کو ہمبل. وہ 3 چیزیں, اور اس میں ایک اور چیز جوڑ سکتے ہیں, پیس اینڈ لو. یہ چیزیں ہماری ابراہیم آبینو سے ہم کو ملی. سو بھائی مجھے بتائیے, جب مسلمان کہتے ہیں all 3 ابراہیمک ریلیجن, یہ کہاں سے نکل آیا؟ کیونکہ کرسچن نہیں مانتے کہ کوئی دین ابراہیمی کوئی چیز ہوتی ہے, یہودی آپ نہیں مانتے کہ دین ابراہیمی کوئی چیز ہے, تو بھائی یہ بالکل نہیں پھر یہ مانتے ہم لوگ. مسلمانوں نے آ کے جب بولنا شروع کر دیا all 3 ابراہیمک ریلیجن, یہ دنگر سٹیٹمنٹ کہاں سے آ گئی سر؟ یہ دیکھیے گا ان کی پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ابراہم کو نکال دیں, اور ہمارے جتنے نبی ہیں ہمارے یہ لوگ کرتے ہیں, ایون یہ اتنی بڑی جھوٹ بولتے ہیں کہ آدم واز آلسو مسلم, اور نو واز آلسو مسلم, موزز مسلم, ابراہم واز مسلم, اور یہاں تک کہ ابھی تو ریسنٹلی انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جیسس واز آلسو مسلم. اس پہ ہماری بحث ہو چکی. نہیں سر, یہ بڑا پرانا کہتے ہیں, جیسس واز آلسو مسلم, یہ بہت پرانا قرآن میں ہے نا اصل میں. تو ان کی پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے جتنے یہودیوں کے نبی ہیں, جتنے پرافٹس ہیں, اور ابراہم کو اگر یہ نکال دیں اسلام میں سے, تو ان کا کولیپس, اسلام 2 دن میں کولیپس ہو جائے گا. یہ جھوٹ ستیہ کہہ کہہ کے, فرمایا, ستیہ فرمایا آپ نے. کہہ کے یہ لگے ہوئے ہیں. اور ہماری یہی ٹرائی ہے. ابھی ہم نے تو ایک اور نئی انگلش, جو یہ انگلش لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں نا, اس کے لیے اب ہم ایک مہم چھیڑ رہے ہیں کہ ایک ہم نے ریئلٹی آف اسلامک انگلش چینل شروع کی ہے, کل پرسوں سے شروع ہو جائے گی. اس میں بس ہم ان کو یہی سچائی بتائیں گے, کیونکہ یہ معلوم کیا کرتے ہیں جب ان کی وہ شروع کرتے ہیں نا, یہ کہ وہ یہ گاڈ اور وہ گاڈ, وہ ایک گاڈ پہ شروع کرتے ہیں جو کہ وہ پوری طرح سے جھوٹ ہے. فائنلی وہ آ جاتے ہیں پھر اس پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ محمد کو نہیں مانو گے تو آپ مسلمان نہیں کہلاؤ گے. تو یہ جو ہے جی نا, سر. یہ سچائی ہم لوگوں کو انگلش میں بتانا چاہتے ہیں. تو ان کا, سر ابراہیم کا اور ہمارے یہودی دھرم سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کوئی دھرم شروع نہیں کیا. ہم ان کو اتنا مانتے ہیں کہ وہ ہم ان کو اپنا ابراہیم آبینو فادر, بولتے ہیں. ہاں باپ مانتے ہیں نا, یعنی کہ ہیبروز قوم کے والد ہیں, کیونکہ ابراہیم سے آئزک, آئزک سے جیکب, اور جیکب کی نسل چلی ساری, تو آپ ان کو والد مانتے ہیں اپنا, یعنی کہ بڑا باپ مانتے ہیں, رائٹ؟ بالکل. اوکے, so that has nothing to do with anything else. دین کا کسی کو بڑا ماننے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا, now I have another question. ابراہیم کے جو باپ کا دین تھا, جس چیز کو مانتا تھا, اس کا نام تھا ہنپا. آپ نے کبھی تالمود کے اندر ہنپا, ہنفا, ہنفا, کیونکہ بیکاز ہیبرو کی میں پروناؤنسیشن صحیح نہیں کر سکتا, آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ وہ ان کے والد اور اس علاقے کے لوگ پلرز نما چیزوں کی پوجا کرتے تھے, اینڈ دے ور کالڈ ہنپا, ہنفا, سم تھنگ لائک دیٹ.
اتنا تو نہیں معلوم ہے ایڈم سر ہم کو، لیکن ہمارا جہاں تک ان کا جو ان کے فادر کا نام تھا وہ تھا تیرا. ایک بار تیرا انہوں تیرا نے ہاں کیا کیا، بالکل. تیرا انہوں نے کیا کہ ان کا آجر کیا، تو ہماری تھوڑی سی ریسرچ جو ہم نے کی ہے، آجر ہوتا ہے ارامائک، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت برا، وہ ہوتا ہے اس کا مطلب. تو یہ انہوں نے جب قرآن لکھی گئی اور اس میں ابراہم کے فادر کی چرچا کی گئی، تو وہ جو لکھنے والا ہے یا پھر ان کے نبی، جو اسلام کے جو نبی، ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آجر کا کیا مطلب ہوتا ہے. آجر کا کچھ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو اچھا نہیں ہے، یا مطلب کنفیوز ٹائپ کا یا فلش ٹائپ کا، وہ مطلب ہوتا ہے. ارامائک ورڈ ہے آجر، از ارامائک ورڈ. تو یہ انہوں نے سن لیا ہوگا کہیں سے کہ کوئی، تو یہ برا. ایک بہت بڑی جھوٹ ہے. ہاں یہ ہاں جھوٹ ہے یہ. لیکن اب آپ میرے کہنے پہ شباٹ کے اندر جائیے گا، آپ کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے شبات، CHABAD shabat.com. شباٹ کے اندر آپ کے ایک وہ ہیں، کیا نام ہے ان کے جو میجر وہ ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ نہیں، یہ ہمارے اس میں تو ہم خبات کے بہت وہ ہیں، اس کو خبات بولتے ہیں ایڈم سر، شبات نہیں بولتے، خبات بولتے ہیں. اوکے خبات. CHABAD خبات. خبات. اس کے ہماری پوری جتنے بھی ہمارے وہ جو لیکچر وغیرہ ہوتے ہیں نا تورا کے اوپر، ہم خبات سے ہی لیتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ سائٹ اینڈ تو ویری انفارمیٹیو. راشی جو آپ کے وہ ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، رابائے، ان کی ہاں کمنٹری کے راشی، اندر پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو ملے گا ایک چیز، اور میں چاہوں گا کہ جب آپ اس کو فائنلائز کریں تو میرے پاس ضرور لے کے آئیے گا، کہ ان کے والد جو ہیں وہ ایک ہنفا نام کا اس زمانے میں ایک چیز تھی جس کو وہ لوگ مانتے تھے. ایک یہ صرف آپ کو یہ بائبل سے باہر نکل کے ملے گا آپ کو، جو وہاں پہ لوگوں نے دیکھا اور سنا، اور اس کو بیبلونین ایرا نے بھی مانا تھا. ٹھیک ہے، ہنپا. اچھا ہاں ٹھیک ہے، ہم اب اس کو لکھ لے رہے ہیں. قرآن، ہاں آپ اس کو سرچ کیجئے گا. قرآن میں کہا ہاں جاتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ حنیفہ تھا. لائک امیجن کریں کہ ابراہیم کو حنیفہ بنا دیا اس حنفا سے. اور حنیف یا حنیفہ جو لفظ ہے، وہ حنیفہ وہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی گیم ڈال دی ہے. آئی ول کال یو لیٹر. ہاں جی، ہاں جی، سوری. ہاں یہ انہوں نے بہت ساری، پتہ نہیں کیا کیا. یہ اگر آپ تورا پڑھو گے نا، جس میں ابراہم آبینو کی جو لائف ہے، اگر آپ اس کو پڑھو گے تو جو تورا کے حساب سے پڑھو گے تو یہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی چینج کر کے، کہ ان کو ایسا بھی یہ کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ نہیں بھائی وہ تو ٹوٹلی کاپی نہیں کی ہے ہم نے تورا سے. تو انہوں نے یہ حنفا اور یہ بیسیکلی ہم لوگوں کی جو نالج ہے اس طرح سے، کہ وہ ایک ہرانین، جو ایک حران کر کے جو لوگ رہتے تھے نا، وہ ہرانین کی نالج ہے ہمارے. تو یہ جو ہے تیرا جو ہے نا، وہ ہرانین گروپ کو بلانگ کرتے تھے، اور اس ٹائم وہ ہرانین کی جو وہ پریکٹس ہوتی تھی نا ان کے ریلیجن کی، وینس، مون اینڈ سن، جو یہ سب وہ کرتے تھے. اتنی ہمارے لیے نالج ہے. لیکن اب ہم اس کو حنفا کے جو آپ نے جو بتایا نا، اس کے لیے ہم ریسرچ کریں گے. سر اینڈ بائی بالکل دا ریسرچ کیجیے گا، بائی دی ول آف گاڈ. مجھے ای میل کیجیے گا ونس یو ڈو دیٹ، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ قرآن میں اللہ نے حنیفہ کہہ دیا ابراہیم کو، اور پھر کہا کہ جو حنیفہ دین ہے، یہ حنیفہ دین یہ ہی اسلامک دین ہے. اور چونکہ یہ اسلامک دین ہے، ناؤ دیر از اندر پرابلم، کہ اگر یہ حنیفہ اسلامک دین ہے، حنفا دین ہے، تو بھائی پھر محمد بھی حنیفہ دین پہ ہے، اور ابراہیم بھی حنیفہ ہے، اور پھر سارا کچھ یہ حنیفہ ہے. تو اسلام جو ہے وہ پیگن دین ہے. ابراہیم نے تو وہ پیگنزم چھوڑ دیا تھا. دا پرابلم از کہ ایگزیکٹلی. اسلام نے وہ ابراہیم نے پیگنزم چھوڑ دیا تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وینٹ بیک. اچھا دوسری بات، اب محمد گیا 7ویں آسمان پہ، کیا لینے کے لیے گیا؟ محمد لینے کے لیے نمازیں ملی، اس کو نمازیں ملی 50. واپس آیا پہلے آسمان پہ، موسیٰ مل گیا. موسیٰ نے کہا ابے 50 نمازیں کون پڑھے گا تمہاری قوم کا، اللہ کے پاس واپس جاؤ، کم کراؤ. وہ واپس گیا 40 کرا لایا. موسیٰ کے پاس دوبارہ آیا، موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. پھر واپس گیا 30 کرا لایا. پھر واپس گیا 20 کرا لایا. پھر واپس گیا 10 کرا لایا. پھر واپس گیا 5 کروا لایا. جب وہ 5 کروا لایا
تو موسیٰ نے کہا ابھی بھی زیادہ ہے. محمد نے کہا اب میرا دل نہیں کر رہا واپس جانے کو. مجھے بتائیں کہ یہ کہانی کہاں پہ مل رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیے گا یہ جو کہانی ہے نا یہ پتہ نہیں انہوں نے یہ سورگ وغیرہ اور کہاں کہاں کے جوڑ دی. یہ کہانی یہاں ملتی ہے. محمد نے پورا جوڈیزم جتنا بھی سیکھا وہ مدینہ میں آ کے یہودیوں کے ساتھ رہ کے سیکھا. ہاں لیکن یہ اچھا کہانی مل کہاں رہی ہے سر؟ یہ بتائیں, ابھی گیم یہاں پہ ہے. نہیں, یہ ہماری تورا کی اور ہمارے یہودی لوگوں کی کہانی نہیں ہے, یہ ان کی من گڑھن جی سر ہے. جینیسس کی چیپٹر نمبر 18 پڑھیں. ابراہیم spoke with the Lord. ابراہیم نے ادونائی کے ساتھ بات کی جب وہ گمورا کے ٹری کے پاس ان کے ساتھ آیا تھا, اور ابراہیم نے لارڈ کے ساتھ ادونائی کے ساتھ گپ شپ لگائی کہ تو لوط کی قوم کو ختم کر دے گا اگر وہاں پہ 50 لوگ بھی ہوں گے. ہاں اوکے, ایون اف دیر آر 50 پیپل. اس نے کہا نہیں ہاں میں وہ نہیں 10 کروں پہ گا. آ گیا تھا, وہ نمبر 10 پہ آ گیا میں تھا. نہیں کروں گا. پھر اس نے کہا اگر وہاں پہ 40 ہوں گے تو بھی کر دے گا, 5 لیس دین 50. پھر بھی اس نے کہا نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا 40. پھر اس نے کہا اچھا 30. پھر اس نے کہا اچھا 30. پھر اس نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا اچھا اگر 5 لوگ ہوں گے تو بھی کیا کر دے گا. For the sake of 10 I will not destroy it. When the Lord finished speaking with Abraham, he left Abraham and returned on. 5 لوگ نہیں ملے تھے. جینیسس 18 کہانی کہیں کی کہیں ڈال دی. یہ محمد نے کاپی پیسٹ کہیں کیا. لگا دیا. کاپی پیسٹ کی گیم ہے, اور کاپی پیسٹ بھی صحیح نہیں ہے. ساحل صاحب آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح, کاپی بالکل صحیح نہیں کیا, ہے. بالکل آپ سمجھ رہا ہوں, کہانی کو کاپی سمجھ کیا, رہا ہوں بھائی. لیکن محمد کو یہ نہیں تھا کہ ابراہیم کی کہانی ڈال دی محمد پہ, دانیال کی کہانی ڈال دی ابراہیم پہ, اور لیفٹ رائٹ کہانیوں کو جوڑ کے دین اسلام بنا دیا. ساحل بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہاں پہ 10 تک گئے تھے, رسول اللہ 5 تک کیوں آ گئے؟ Then he said, may the Lord be angry, but let me speak with it. What if only 10 can be found? He answered, for the sake of 10 I will not destroy it. So the whole idea is کہ 10 کے لیے بھی نہیں destroy کرنا, 5 اگر ہوں گے تو destroy کر دے گا, لیکن 5 بھی نہیں نکلے تھے. تو eventually 5, like اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو 5, because he was reducing 5 after 5. You know what I mean? 5 کر کے reduce کرتا تھا. 4 بندے بچائے تھے نا اصل میں. 4 بندے تھے جو کہ صحیح تھے, ان کو بچا لیا تھا لارڈ نے, باقی سارے تباہ کر دیے تھے. Now the problem is ساحل کہ یہ والی کہانی گیم ڈلی ہوئی ہے, یہ محمد کی نمازوں پہ ڈال دی محمد نے اپنی. کیا کاپی پیسٹ ہے یار یہ, واہ. بھائی ایک اور بات سنیں, آپ سے ایک اور بات کرنی ہے مجھے, بڑی امپورٹنٹ, کیونکہ میں آپ کو ایز اے یہودی ڈیل کر رہا ہوں یہاں پہ. اچھا یہودی میں خدا نے کیا کہا ہے کہ قسم خدا کبھی کسی کی نہیں کھا سکتا سوائے اپنی. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ادونائے کبھی بھی اپنی تخلیق کی ہوئی چیز کی, اپنی کریٹڈ چیز کی قسم کھا سکتا؟ نہیں کبھی نہیں. ارے کوئی وہ نہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آیت آتی ہے, سپریم اتھارٹی, سپریم پاور, اس کو کسی کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. Can the God of the Bible swear by anything other than himself? نہیں جی, ہمارا جو شمع اسرائیل ادنا الہینو ادنا اخاد, he is the only one. Listen Israel, your master, your God is one. I understand that, but it says Shema Yisraelu, Adonai Eloheinu Adonai Ahad. That has nothing to do with qasam, right? Swear. So Allah قرآن کے اندر کبھی ستاروں کی قسم کھا رہا ہے, کبھی پہاڑوں کی قسم کھا رہا ہے, کبھی زیتون کے درخت کی قسم کھا رہا ہے, کبھی انجیل کے درخت کی قسم کھا رہا ہے. اس کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کیا کہتی ہے؟ نہیں, اس میں ہمارے گاڈ آف اسرائیل نے کبھی کسی کی کوئی قسم نہیں کھائی. انہوں نے اپنا جو ہے نا, اپنے جو آدیش یا کمانڈمنٹس جو بھی کہیے وہ ڈائریکٹلی دیے, اور بہت اسٹرکٹلی دیے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارے سسٹم میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور ایک اور جسٹ ہم لوگ ہمارے لیے, جیسے آپ کو معلوم ہے نا 4th کمانڈمنٹ ہے کہ ڈونٹ ٹیل مائی نیم ان وین. بالکل. جس طرح سے ہم ان کا نام کبھی بھی ہم یوز نہیں کرتے, نہ ان کی قسمیں کھاتے ہیں بائی دا گاڈ بائی دس, اور ہم اس کی قسم کھاتے ہیں. ہم نے یہ بھی منع ہے ہمارے لیے.
ان کا نام لینا بھی ہمیں منع ہے. اس لیے جو ہمارا ان کا نام جو ہے نا یود ہے باب ہے جس کو ہم یا تو ادنائی بولتے ہیں یا حشیم بولتے ہیں, ان کا ڈائریکٹ ہم نام نہیں لیتے. تو قسمیں بالکل کھانے والی بالکل بات ہی الگ ہے, وہی امپاسبل. بھائی یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے کہ جو آپ نے ابھی بولا ایکسوڈس کی چیپٹر نمبر 6 کی ورس نمبر 7 بولی ہے آئی تھنک, اس میں اگر آپ ٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے سما یجرائیل یاوے الوہینو یاوے احد. میں نے آپ کی رسپیکٹ کے لیے ورڈ یاوے نہیں بولا تھا, ایدونائے بولا تھا, کیونکہ ایز اے جو یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ یاوے اور یودھے واہوے, بیکاز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ون آف دا لا از کہ ڈو ناٹ ٹیک دا نیم آف یور گاڈ ان وین, اپنے خدا کا نام ان وین نہ لہو. ان ریالٹی وہاں پہ لفظ ایدونائے نہیں ہے, وہاں پہ لفظ آپ بھی جانتے ہیں ہیبرو ٹیکسٹ کے اندر یہوے ہے, which is the name of the God, personal name of the God. So خدا نے چونکہ منع کر دیا کہ میرا پرسنل نام مت لو, تو تمام جوز نے جہاں جہاں پہ خدا کا پرسنل نام تھا پڑھتے وقت بھی اس کو ریپلیس کر دیا with Adonai. Adonai means the most high, right? Am I correct in saying that? Adonai is the master. Adonai is the Master. master. Master, most high master. Most high بھی تو کہہ سکتے ہیں. اور پھر حشیم, حشیم مینس ہوتا ہے ہیبرو میں, ہا مینس دا, شیم مینس نیم, دا نیم. رائٹ, یہ ہوتا ہے ہاشم جس کا نام. لیکن حشیم. بات یہ ہے کہ حشیم, ہاں. محمد جو ہے سر جی وہ تو اس کے الٹا چلا, ہر چیز پہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم, یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ ہماری خیال سے یہ ان کا جو عربین پیننسولا کا یہ سسٹم رہا ہوگا, جیسے ان کی پرانی باتیں جن اور وہ چکر لگانا اور یہ قسمیں کھانا, تو اس کو کنٹینیو رکھا, کیونکہ یہ محمد کی سب سے بڑی جو ٹاسک تھی وہ یہ تھی کہ سب کو پلیز کر کے رکھنا ہے. ہی واز اے پولیٹیکل مین ایز ویل, اور ریلیجن بعد میں رکھا, پولیٹکس پہلے رکھی اس آدمی نے, سب کو ایک ساتھ کر کے رکھو. تو بس وہ ہے یہ کشمے اسمے کھانے کی بات. دیکھیے گا ہم لوگوں کا بہت ہی سمپل سسٹم ہے اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ سسٹم ہے. ہماری 10 کمانڈمنٹس ہیں, آؤٹ آف 10 کمانڈمنٹس 613 کمانڈمنٹس نکلی, اور وہ ہماری لائف ہے. دیٹس اٹ. بہترین بہترین. اب سر جی ایک اور بات بتائیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں پہ بھی آپ نے عاد اور سمود کا نام سنا؟ یہ کون ہے یہ لوگ؟ ایگزیکٹلی میں کہتا ہوں بھائی یہ دو قومیں جو ابراہیم سے پہلے آئی ہیں. دیکھیں قرآن کہتا ہے had he not reacted them the news of those before them the people of Noah and نوحہ کے بعد آئے ہیں and عاد and تمود and the people of Abraham. So ابراہیم اور نوحہ کے درمیان میں کوئی دو قومیں آئی ہیں عاد اور تمود کی. یہ عاد اور تمود یہ کہاں سے نکلا جی؟ یہ تو اسلام والے ہی جانے, ہم لوگوں کو اس کی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. سر میں نے کہا شاید آپ نے چونکہ پڑھا ہے, آپ نے وہ چونکہ میں تو اتنا نہیں پڑھتا ہوں اس کو, تو ہاں تو میں کہا شاید کوئی جگہ ہو جہاں پہ کوئی عاد یا تمود نام کی کوئی چیز نکلی ہو. ایک دیکھیے گا ایک مدیان ایک جگہ آتی ہے. No, that's a separate thing. Midian has nothing to do with عاد and تمود. ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کس ساؤنڈ سے یہ دو چیزیں بن سکتی ہیں, لیکن عاد اور تمود یہ ایسے ڈائریکٹلی ایسا کچھ ہے نہیں ہے تورا میں جہاں تک. اور آئی لو تورا, اور آج جو ہمارا سیٹرڈے کا جو دن رہتا ہے نا وہ پورا تورا پڑھنے میں ہی جاتا ہے. تو آئی ہیو نیور کم اکراس عاد اینڈ تمود. یہ وہیں کسی کے ہو گئے, سعودی پیننسولا کے کہیں کی جگہ کی ہو گئے, انہوں نے لگا دیا, کیونکہ یہ عاد اور پھر اس کے بعد شاید یہ عدنان پہ چلے جائیں گے. یہ اس پہ I don't care who Adnan is. Adnan is an Arabic name. But at the end of the day, یہ عاد اور تمود اور مدین جو ہے نا تو بعد کا ہے, کمپینین اینڈ دی ڈیولپر آف مدین, یہ تو اب ابراہیم کے بعد کی گیم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے تھے عاد اور تمود کی. اچھا اس سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے. نہیں I'm sorry. بے شک اس سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ عاد اور سمود کی کوئی نہ کوئی کہانی مکہ مدینہ میں چل رہی ہوگی. What do you think?
ہمیں نہیں پتا کیا ہے لیکن چل ہاں ضرور رہی ہوگی. کیوں چل رہی ہوگی؟ کیوں چل رہی ہوگی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کفار کہتے ہیں محمد کو کہ تم یہ صرف فالسہڈ دے رہے ہو, انوینٹڈ دے رہے ہو, ادر پیپل نے اسسٹ کیا تمہیں, یو ہیو کمیٹڈ انجسٹس لائف. محمد تم ایک جھوٹ بول رہے ہو, مکار اور جھوٹے ہو, اور یہ صرف ایک پرانے وقتوں کی لیجنڈز ہیں. سو بیسیکلی آئی تھنک پرسنلی یہ عاد سمود آ گیا, وہ جو 2 ہورنز والا بندہ آ گیا, یا ابراہیم کی من گرت کہانیاں آ گئیں جو بیچ میں من گرت کہانیاں ڈالتے ہیں. آئی تھنک کہ 7th سینچری عربیہ کے اندر کچھ ایسی کہانیاں چل رہی ہوں گی, اور کفار مکہ کو پتا تھا کہ یہ کہانیاں ہیں. کفار مکہ کو پتا تھا کہ یہ صرف ایک لیجنڈز ہیں, یٹ محمد نے کہا کہ اللہ نے بتا دیا اور قرآن میں ڈال دی. Do you understand what I'm trying to say over here? قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. بالکل آئی ایگری ود یو 100%. کیونکہ کیا ہے کہ ایک اور بات ہم آپ ہاں بولیے گا پلیز بولیے. کیونکہ میں بتا رہا تھا کہ میں نے عاد اور سمود کو سرچ کرنے کی کوشش کی ہے زوراسٹرینزم کے اندر, مجھے نہیں ملا. میں نے عاد اور سمود کو سرچ کرنے کی کوشش کی ہے بیبلونینزم کے اندر, کیونکہ بیبلونین بھی آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی تہذیب رہی ہے اولڈ میں. مجھے وہاں نہیں ملا. مجھے نہ زوراسٹرینزم میں ملا, نہ بیبلونین ایرا میں ملا, نہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کے اندر ملا. تو عاد اور سمود آیا کہاں سے؟ سیمز لائک یہ کمپلیٹ لیجنڈ تھی اس زمانے کی. What do you think? وہی دیکھیے گا, اب انہوں نے یہ مطلب ایک طرف سے جس کو اپن ایک بولتے ہیں نا اپنی ہندی میں یا اردو میں ایک کھچڑی, ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے کر کے ایک سسٹم بنا کے کھڑا کر دیا اور اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ اب یہ جو کچھ بھی آیا ہے وہ اللہ سے آیا ہے. اور ایسی یہ جب ہم پڑھتے اب ہم پڑھنے لگے ہیں تھوڑا سا, آپ لوگوں کا گائیڈنس تو ہے ہی ہمیں, آپ لوگ جو سکھاتے ہیں ہم سیکھتے ہیں آپ سے. یہ ہماری جب بھی ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کی ہسٹری میں ہی سنتے ہیں, اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک آیت آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ کا دین ہمارا دین اور آپ کا ہمارا دین, ایسا کر کے یہاں سے شروعات ہوئی اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے کہ I've been commanded to fight with those people who until they say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس میں جو ہے نا ان کا پلان, اسپیشلی اس نبی کا پلان, اور یہ نبی کا جو اللہ ہے نا یہ نبی نے بنایا ہوا ہے, اور اللہ اس طرح اللہ نبی سارے نے گنگا داری شکتیمان نبی نے بنایا ہے. اور اگر آپ اس اللہ کو دیکھو گے تو اس اللہ سے خطرناک کوئی کریکٹر آپ کو دنیا کسی لٹریچر میں نہیں ملے, کسی بھی اس میں اتنا خطرناک اللہ ہے. یہ اللہ انفیکٹ ہے ہی نہیں ہے, ہی از اے کرمنل. دس اللہ کریکٹر از اے بگیسٹ کرمنل. سر چھوڑے اس بات کو, سر ہم آج ذرا فیکٹس کی بات کریں, میرے پاس ٹائم تو ہم ورنہ میں آپ کو کیا اوکے I'll finish with this کہ اس کو جو کرنے کے لیے انہوں نے ساری چیزیں ادھر عاد اور سماد یہ کر کے جوڑ لی, ساری باتیں وہیں کی ہوں گی, یہ لوکیشنز بھی شاید وہیں کی ہوں گی, مکہ کے آس پاس کی یا ایتھریب کے آس پاس کی, اور انہوں نے لکھ دیا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمارے تورا میں فرسٹ 5 بکس آف موسیس میں ایسی جگہوں کا کوئی الیکھ ہے ہی نہیں ہے, کوئی ڈسکشن ہے ہی نہیں ہے. بہترین. میں اگلے ہفتے لوط پہ بات کرنی ہے, کیونکہ ابراہیم پہ بات کیا تو لوط پہ بات کیے بغیر کام ختم نہیں ہوتا. آج میرے پاس ٹائم چونکہ شارٹ ہے, میں چاہوں گا کہ اگلے ہفتے بھی اگر آپ اس ٹائم پہ جوائن کر لیں تو بہت مزہ آئے گا. لیکن آج مجھے ایک اور بات رکھنی ہے تاکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک کوشچن رکھ سکوں, تاکہ شاید کبھی مسلمان آ سکیں. ہم بات کر رہے ہیں جونا کی. آپ کو سر یاد ہے جونا کی کہانی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی؟ آپ یہودی ہیں, یاد کیا ہوگا آپ نے. جونا کو کہا گیا تھا کہ نینوے جائے. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا, جونا ایک ہیبرو تھا, آپ کو پتا ہے, اسرائیلیوں میں سے ہے نا, اسرائیلائٹس میں سے ہے, ہیبرو ہے. اس کی لینگویج کیا ہے سر؟ ہیبرو. ایبسولوٹلی, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. پرفیکٹ. نینوے کون ہے؟ نینوے والوں کی تو لینگویج ہے ایرامک. کریکٹ. نینوے آپ کے پاس اوپر چلا گیا نا, نارتھ ایسٹ میں چلا گیا, ان کی لینگویج ہے ایرامک. سر مجھے یہ بتائیے, ایڈمائٹس آ گئے نا, ایرامک لینگویج آ گئی, ایڈمائٹس آ گئے, they don't speak Hebrews, they speak Aramaic. Now قرآن کی آیت کہتی ہے, چیپٹر نمبر 14 کی آیت نمبر 4 کہتی ہے
اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اسی کی قوم کی زبان کے اندر. And we have not sent any messenger except in the language of his own people to state clearly for them, and Allah sends them astray whom he wills and guides them whom he wills. مجھے بتائیے اگر جونا بولتا تھا, جو کہ اس یار کیا نام ہے تمہارا یار ساجد, جونا کی عربی بولو یار. یوحنا نا, یوحنا نہیں جونا, جونا جس کو مچھلی کھا گئی تھی. یونس یونس یعنی کہ جونا جس کو مچھلی کھا گئی تھی. یونس ہیبرو بولتا تھا. قرآن کہتا ہے ہم نے ہر نبی کو بھیجا ہے اس نبی کی اپنی اون زبان کے اندر. قرآن کے مطابق بھی جونا کو بھیجا گیا تھا ایک ڈفرنٹ سٹی کے اندر, وہ بھاگا تھا وہاں سے کہ میں نے وہاں نہیں جانا, اور اس کو مچھی کھا گئی تھی. دیٹس اے سیپریٹ سٹوری, اس کے اوپر آج بات نہیں کروں گا. جب میں جونا کا چیپٹر کھولوں گا اس دن اس پہ بات کروں گا. لیکن اگر ہم قرآن کی آیت کو دیکھیں, جونا تھا ہیبرو اسرائیلی, قرآن کے مطابق بھی اسرائیلی تھا, ابراہیم کی نسل سے تھا, اسرائیل کی نسل تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, اس کی زبان تھی اسرائیلی ہیبرو. اس کو نینیوا بھیجا گیا جہاں کے لوگوں کی زبان ہے ایرمیک. قرآن کی یہ آیت تو غلط ثابت ہو گئی. ہمارے ساتھ اس وقت یہودی بھائی بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ نینوا بولنے والے ایرمیک بولتے تھے, جونا ہیبرو بولتا تھا. مجھے بتائیں قرآن میں کتنی کنٹراڈکشن دکھاؤں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن سے زیادہ اپنگ کتاب, کنٹراڈکٹری کتاب کوئی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. ہاؤ مینی کنٹراڈکشنز ڈو آئی ہیو ٹو شو؟ اسلام نے قرآن کے اندر اتنی کنٹراڈکشن ہے, اتنی کنٹراڈکشن ہے, اتنی کنٹراڈکشن ہے کہ اٹس امپاسبل کہ آپ اسلام کو ڈیفینڈ کر سکیں. اب اگر آپ دوبارہ سے قرآن چیپٹر نمبر 2 پہ چلتے ہیں, میں آپ کو ایک بڑی مزیدار چیز بتانے لگا ہوں. یہاں پہ چیپٹر نمبر 2 میں اسماعیل کا نام آ گیا. اب اگر اسماعیل کو آپ پروفٹ رکھ بھی لو کہ وہ پروفٹ تھا بھی, اول تو پروفٹ نہیں تھا لیکن اگر تھا بھی, تو اگلی آیت میں اس کی پروفٹ ہوڈ کی نسل میں سے ختم کر دی. کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے, say you believe, they believe in that sin Allah will be with them. اگلی آیت نہیں, اسی آیت کے اندر ختم کیا. ایک سیکنڈ یہ بھی ختم کیا. ابراہیم انکلائننگ دا ٹروتھ, اوکے ہاں. ابراہیم اسماعیل اینڈ آئزک اینڈ جیکب. جب جیکب پہ بات آ گئی ہے, اب ابراہیم کے 2 بچے ہیں, اسماعیل اینڈ آئزک. اب اگر اسماعیل کو بھی آپ نے نبی مان لیا ہے, مان لو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد آئزک آ گیا, یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے, اور پھر جیکب آ گیا. جیکب کون ہے؟ آئزک کا بیٹا ہے جیکب. اور اگر آپ کہہ رہے ہو کہ جیکب کے ڈیسینڈنٹ کس کی کہہ رہے ہو؟ جیکب کے. تو اگر جیکب کے ڈیسینڈنٹس ہیں تو اسماعیل تو سائڈ بیٹھ گیا, ڈیسینڈنٹس آف جیکب بنتے ہیں. جب ڈیسینڈنٹ آف جیکب بنتے ہیں تو گیم ختم ہو گئی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ دیکھیے آپ کے پاس یہاں پہ ایک بڑی مزیدار چیز آتی ہے کہ مسلمانوں اسی طرح ایمان لے ہیں جسے تمہیں مانتا وضاحت ہوں گے, پیٹ پھوڑ لیں, وہی ضد پہ ہیں. کیا مطلب ضد پہ ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ مسلمان کا سب سے پہلے اعتراض کیوں ہوا تھا محمد کا؟ کہ یہودیوں نے محمد کو اور اس کی ٹیچنگ کو بائبل کے ذریعے کنٹراڈکٹ کر کے دکھایا تھا. جب بائبل کے ذریعے کنٹراڈکٹ کرایا تھا تو یہودیوں کے ساتوں قبیلوں کو مدینہ سے نکال کے دفع دور کیا اور ایونچولی ان کے اوپر حملہ کیا. یہودیوں کے تمام لوگوں کو مارا, مردوں کو قتل کر دیا, عورتوں کو غلام بنایا اور صفیہ کو اپنے پاس رکھا محمد نے. دس از واٹ ہی ڈیڈ. یار یہودی قوم, اس وقت یہ یہودی بھائی میرے پاس بیٹھے ہیں, میں ان کے بیک میں ان کی پیٹھ کے اوپر بہت دفعہ بول چکا ہوں, حالانکہ ان ریالٹی میرا یہودیوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے, میرے اس بھائی کے ساتھ بھی کوئی دوستی نہیں ہے. کبھی کبھی آ جاتے ہیں میرے چینل پہ, میں نے کہتا ہوں ویلکم, تھینک یو سو ویری مچ, اور بلکہ میں ان کو یوز ہی کرتا ہوں, ان سے میں انفارمیشن ہی لیتا ہوں. یہودی قوم نے جتنی بھی لڑائیاں کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وہ گریٹر اسرائیل کے اوپر کی ہیں. دا گریٹر اسرائیل. کیا وہ اپنی قوم کو ڈیفینڈ نہ کریں؟ جینیسس کے اندر خدا نے بتا دیا, چیپٹر نمبر 48 کے اندر بتا دیا کہ تیرے لیے میں دے رہا ہوں.
یہ لینڈ تیرا ہوئے گا, دس از یور لینڈ. چیپٹر نمبر 14 کے اندر بتایا گیا ابراہیم کو کہ نکل وہاں سے اور ایک لینڈ کی طرف چل. ابراہیم نے خدا کی بات ماننے کی بجائے چیپٹر نمبر 15 کے اندر گرین لینڈ دیکھتے ہوئے ایجپٹ کی طرف رخ کر لیا. یہ ابراہیم کی اپنی بات تھی کہ اس نے ایجپٹ کی طرف رخ کیا, خدا نے نہیں کہا تھا, وہ اس کو دوسری طرف لے کے جا رہا تھا. وہاں پہ ابراہیم نے چیپٹر 15 کے اندر اپنی بیوی سے جھوٹ بلوایا. اس نے اپنی سارا کو کیا کہا, یہ لوگ کہیں مجھے مار نہ دیں, تو مجھے اپنی بہن کہہ لے, بھائی کہہ لے, بھائی بنا لے. اگر تو میں میاں بیوی بتائیں گے تو کہیں ایسا نہ مجھے مار دیں تو ایسا شادی کرنے کے لیے تو بھائی کہہ دیں مجھے. اسے کہتے ہیں جھوٹ. خدا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جھوٹ کے ہمیشہ خلاف ہے. قرآن کا خدا کہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر موت ہو, موت کا پرابلم ہو تو تقیہ کر لینا. قرآن کا خدا کہتا ہے تقیہ کر لینا کیونکہ موت ہے. قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 28. بائبل کا خدا کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بولنے والے جہنمی ہیں. ابراہیم نے جھوٹ بولا, اپنی بیوی سے بھی بلوایا. اب کیا ہوا, لسن ویری کیئرفلی. بادشاہ کو سارا پسند آ گئی, ابراہیم کی بیوی. اس نے ابراہیم کی بیوی کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی. یہاں پہ ایک جھوٹ کھل گیا, جھوٹ کھل گیا. بادشاہ نے سوری کیا. بادشاہ نے ابراہیم کو اور لوط کو, چونکہ خدا نے اپنا پیغمبر بھیج دیا, بتا دیا, بہت سارا مال و اسباب دیا. اس زمانے کا مال و اسباب کیا ہوتا ہے, گھوڑے, بھیڑیں, بیل, سلیوز. اس میں سے ایک سلیو تھی ہاجرہ. اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں جینیسس کے اندر چیپٹر 16 کیا غلطی ہے, سارا بولتی ہے میرا تو بچہ ہو نہیں رہا, میں بانجھ ہوں, تو یہ ایجپشن سلیو ہاجرہ کے ساتھ سیکس کر لے. ایجپشن سلیو کلیئرلی لکھا ہوا ہے, ایجپشن سلیو, ایجپشن سلیو, ایجپشن. ابراہیم نے سلیو بنائے تھے, نہیں, اس کو ملے تھے, ایجپٹ کے فیرو کے تھرو ملے تھے, ایجپٹ کے بادشاہ کے تھرو ملے تھے. ہاجرہ ایجپشن, جھوٹ بولا اس لیے یہ مصیبت ساتھ لگی. یہ جو مصیبت ساتھ لگی جھوٹ بولنے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوا, خدا نے کہا تھا تجھے سارا سے بچہ ہوئے گا. اب اسماعیل بھی ہو گیا ہاجرہ سے. خدا نے کہا میرا پرومسڈ سن تو سارا سے ہے, ہاجرہ سے نہیں. کوننٹ میں دوں گا پرومس سن کو. پرومس سن کون ہے جو سارا سے ہے, آئزک. اسماعیل کا کیا کرے, قتل کر دے, نہیں, خدا اللہ کی طرح کا نہیں ہے, بغیرت نہیں ہے خدا. اس نے کہا تھا اسماعیل کو بھی میں 12 قبیلوں کا سردار بناؤں گا کیونکہ ہے تیرا ہی بیٹا, لیکن کوننٹ نہیں چلاؤں گا اس سے, کوننٹ نہیں چلاؤں گا اس سے. کوننٹ میرے پرومسڈ سن سے ہی ہوگا جو کہ سارا سے ہے. لیکن تقیے کا پرابلم کیا ہوا, ابراہیم کو اپنا بیٹا اسماعیل چھوڑنا پڑا کیونکہ سارا کی ہاجرہ کے ساتھ لڑائی ہوئی. سارا کی اور ہاجرہ کی لڑائی کی وجہ سے اسماعیل کو ہاجرہ کو بائے بائے کرنا پڑا. بائی دا وے ابراہیم نے پھر غلطی کی کہ ہاجرہ کو بائے بائے کیا. ہاجرہ کے ساتھ خدا نے پرسنلی بات کی ہے, میرے بھائی یہاں پہ گواہ دیں گے. گاڈ اسپوک ود ہیگر پرسنلی, فیس ٹو فیس, کہ تو اپنی جان کیوں دے رہی ہے. نبی نہیں ہے ہاجرہ, سٹل ہاجرہ کے ساتھ فیس ٹو فیس بات ہوئی ہے. اتنا پرسنل ریلیشن ہاجرہ کے ساتھ خدا نے کیسے رکھ لیا, کیونکہ وہ مظلوم تھی. کیوں میرے یہودی بھائی بتائیے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جینیسس کے اندر ہاجرہ کے ساتھ گاڈ نے فیس ٹو فیس بات کی کہ نہیں کی؟ بالکل بالکل, یو آر رائٹ, ایبسولوٹلی. اور وہ جب بھاگ رہی تھی, جی بولیے. جب وہ بھاگ رہی تھی تو انہوں نے بولا نو یو شوڈ ناٹ گو اوے فرام یور, وہ میں اس بچے سے بھی ایک الگ وہ بناؤں گا. تو وہ پھر واپس آ جاتی ہے, پھر وہ شی کمز بیک.
This is what you can. Sorry, please. उनकी बात हुई, बिल्कुल फेस टू फेस बात हुई, मतलब फेस टू फेस नहीं, मतलब बात हुई और हाजरा उनको समझ गई कि हाँ ठीक है, एंड देन शी गोज बैक टू सारा एंड अब्राहम अगेन. और ये चीज आपको कभी इस्लाम में नहीं मिलती. सो द होल स्टोरी इब्राहिम की अगर आपने पढ़नी है आपको मिलेगी. आदम सर, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको इतनी प्यारी नॉलेज है, क्या आप पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, हमारा तोरा पढ़ते हैं क्या? सर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई डू नॉट हैव अ डीप नॉलेज. डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पूरी तरह से एक एक वर्ड बाय वर्ड जो हमारे तोरा से मिलती है, ये पूरा उनका जो सर मैं ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बात ही हाँ चलो ठीक है, ओल्ड टेस्टमेंट की भी ट्रांसलेशन अच्छी है, कई लोग अच्छा करते हैं. या प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट, गो अहेड. जी, तोरा जो है, उसीलिए मैं शबात को भी पढ़ता हूँ ना. शबात में आपके राशि की कमेंट्री भी है, तो राशि की कमेंट्री जो है ना चीजों को बड़ा एक्सप्लेन कर देती है, बहुत सारी चीजों को. दैट्स व्हाई लाला जी वक्त पर ध्यान रखें. यस, लेट मी फिनिश दिस. सो एट द एंड ऑफ द डे ये आपके पास इब्राहिम है, और इब्राहिम की अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़नी है वो आपको वहां से मिलेगी. आपको इब्राहिम की स्टोरी कुरान से अंब भी नहीं मिलेगी. मुझे 3 स्ट्रीमें हो गई चलाते हुए, एक स्टोरी इब्राहिम की अल्लाह ने 3 बार या 4 बार बयान की है. आजर अपने बाप के साथ लड़ाई इब्राहिम की 4 बार बयान हुई है. फरिश्तों की बात इब्राहिम की 3 बार बयान हुई है. क्यों? ये 2 स्टोरियां, एक स्टोरी 4 बार बयान हुई, एक स्टोरी 3 बार बयान हुई. अगर ये 7 मरतबा एक ही स्टोरियां बयान करने की बजाय मोहम्मद एक मरतबा स्टोरी बयान करता और बाकी जगहों पे इब्राहिम की बाकी चीजें बता देता, तो कुरान में क्या कॉन्टेक्स्ट ना बन जाता? बिल्कुल बन जाता. लेकिन मोहम्मद को खुद को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, क्योंकि मोहम्मद उम्मी था, उसने ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ी नहीं हुई थी, तोरा पढ़ी नहीं हुई थी. जब उसने तोरा पढ़ी नहीं हुई थी तो उसको अंब का पता होता. 7 पैसेजेस, 7 पैराग्राफ्स जाया किए मोहम्मद ने कुरान के, एक ही स्टोरी को 7 मरतबा बयान करने में. हालांकि वो एक ही स्टोरी एक ही दफा में बयान की जा सकती थी, और बाकी जगहों के ऊपर इब्राहिम की नस्ल के बारे में बताया जा सकता था, वो कहां पैदा हुआ था वो बताया जा सकता, वो क्या कर रहा था वो बताया जा सकता था, बाकी चीजें बताई जा सकती थी. नहीं बताई गई. इब्राहिमिक दीन किस चीज का? ना यहूदी हमारे साथ बैठे हुए वो कहते हैं कि यहूदी इब्राहिमिक दीन है, ना क्रिश्चियंस कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी इब्राहिमिक दीन है. दुनिया में कोई नहीं कहता. मुसलमानों ने आके एक अंब डाला कि ऑल 3 अब्राहमिक रिलीजन, और इंडिया के सेक्युलर लोग अब्राहमिक दीन की प्रचार करना शुरू हो गए. चाहे वो बड़े से बड़ा चैनल हो जिसके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो, चाहे वो छोटे से छोटा चैनल हो जिसके पास 25-30 सब्सक्राइबर हो, ऑल 3 अब्राहमिक दीन, ऑल 3 अब्राहमिक दीन. अबे कौन सा अब्राहमिक दीन? इब्राहिम के पास तो दीन ही नहीं था. इब्राहिम के पास तो लॉ भी नहीं था. लॉ तो आया मूसा के पास. इब्राहिम के पास क्या था? इब्राहिम के पास था खुदा का कवेनेंट, प्रॉमिस. ही हैड अ मीसाक, ही हैड अ प्रॉमिस ऑफ गॉड. I will raise your kids and I will make them equal to the stars of the world, like the stars of the world, not equal to, like. तेरे इतने बच्चे होंगे जैसे तू आसमान पे सितारे देख रहा है और तूने काउंट नहीं कर सकता, तो तेरी नस्ल इतनी बड़ी होएगी कि काउंटिंग में नहीं आएगी. That was the promise of the God. तू मुझे पूछ, तू मेरे पीछे चल, तेरी मुसीबतें मैं सही करूंगा. I will help you. That's what promise of God was. दीन कहां से आ गया? केरा दीन? किन्ने दिता दीन? कौन सा दीन? ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं है, न्यू टेस्टमेंट में नहीं है, कुरान में नहीं है. कुरान में भी अहद है, अहद, प्रॉमिस. तो ये मुसलमानों ने दीन इब्राहिम कहां से निकाल दिया? That's the reality of Abrahamic deen in essence. Sorry, मैं काफी ज्यादा बोल गया. And हमारे प्यारे भाई, thank you so very much for being here and giving me support. अगर आप कुछ कहना चाहते तो कह दे, फिर मैं अपने स्ट्रीम का इख्तिताम करूंगा आज. एक छोटी सी बात हम कह के अपना स्टेटमेंट जो भी कही हम खत्म करते हैं. अगर ये
इस्लामिक वर्ल्ड अगर एब्राहम रिलीजन ना बोले अपने आप को, तो जैसा कि हमने कहा है ये ख़त्म हो जाएंगे। और लोगों को ये सच्चाई हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को ये बताएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिस्टर एडम, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, कि ये गलत है और लोगों को ये, क्योंकि ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये इब्राहिमिक रिलीजन है, ऐसा है करके कन्वर्ट हो जाओ इसमें, ये इनका बहुत बड़ा स्कैम है। हमारी ये ड्यूटी है जैसा कि आप कर रहे हैं, इंग्लिश में भी आप रखिए, हम भी इंग्लिश में हम रखते हैं। हमारी द रियलिटी ऑफ इस्लाम एक नई चैनल बन गई है, उसमें हम इसको रखते हैं आराम से, बिल्कुल अच्छे से, कि इस्लाम इज नॉट एब्राहमिक। वैसे कोई भी एब्राहमिक नहीं है, और अगर ये इब्राहिम को इस्लाम से निकाल देंगे तो ये कोलैप्स हो जाएंगे। और हमारे जो नबी हैं, जितने हमारे यहूदी जो प्रॉफिट्स हैं, अगर उनको ये निकाल देंगे तो इनके पास जीरो बचेगा। थैंक यू वेरी मच। हम सबको आपकी सफलता और बहुत अच्छी हेल्थ, 125 साल विदाउट एनी हेल्थ प्रॉब्लम, अच्छा काम करिए, लोगों को खुश करिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू, टेक केयर।